داستان ایمان فروشوں کی قسط نمبر 270۔ سحر کے وقت اسحاق کے گھر کے سامنے 4 گھوڑے رکے۔ دروازے پر دستک ہوئی۔ اسحاق کا باپ، اسحاق کی بیوی، بیٹی اور ان کے ساتھ ایک اور آدمی کو دیکھ کر بہت حیران ہوا۔ اندر جا کر سپاہی نے اسے تمام حالات اور واقعات سنا دیے، لیکن اسے بھی نہ بتایا کہ اسحاق کے ساتھ قید خانے میں کیا سلوک ہو رہا ہے۔ اسحاق کے باپ نے اسی وقت اپنے قبیلے کے لوگوں کو اطلاع دے دی۔ لوگ جمع ہو گئے۔ سپاہی نے انہیں بتایا کہ اسحاق کو اس شرط پر رہائی دینے کا وعدہ کیا جا رہا ہے کہ وہ تمام مسلمانوں کو سوڈان کی فوج میں شامل کر دے اور تمام مسلمان سوڈان کے وفادار ہو جائیں۔ سپاہی نے بتایا کہ اسحاق کہتا ہے کہ مجھے جان سے مار دو، میں اپنی قوم کے ساتھ غداری نہیں کروں گا۔ تمام لوگ بھڑک اٹھے، سوڈان کو بھلا برا کہنے لگے۔ کسی نے کہا، یہاں صلاح الدین ایوبی آئے گا، یہ خدا کی زمین ہے، ہم قید خانے پر حملہ کر کے اسحاق کو رہا کرائیں گے۔ ایک آدمی نے کہا، تمہارے لیے یہ کام آسان نہیں۔ سپاہی نے کہا، تہ خانے میں سے تم کسی کو نکال نہیں سکتے، تم قید خانے کے سپاہی ہو۔ اسحاق کے باپ نے کہا، تم ہماری مدد کر سکتے ہو، میں غریب اور ادنا سپاہی ہوں۔ اس نے کہا، میں آپ کے بیٹے کو پیغمبر سمجھتا ہوں، میں نے اسے کہا تھا کہ میری قسمت بدل دو، اس نے کہا تھا کہ باہر آ کر بدل دوں گا۔ جو وقت گزرتا جا رہا ہے میں اس کا مرید ہوتا جا رہا ہوں۔ یہ سب لوگ اس پر جانیں قربان کرنے پر تیار ہیں۔ کیا میری زندگی بھی ایسی ہو سکتی ہے جیسی تمہاری ہے؟ مسلمان ہو جاؤ اور یہیں رہو۔ اسحاق کے باپ نے اس سے کہا، ہم لوگ جنت میں رہتے ہیں، یہاں پانی کے چشمے ہیں اور ہرے بھرے درخت ہیں، یہاں کی زمین اتنا اناج دیتی ہے کہ جو کاشتکاری نہیں کرتا وہ بھی بھوکا نہیں رہتا۔ یہ ہمارے اللہ کی شان ہے، تم ہمارے پاس آ جاؤ اور اپنی قسمت بدل لو۔ ہم لوگ آزاد ہیں، یہ پہاڑیاں ہمارا قلعہ ہیں جو ہمارے اللہ نے ہمارے لیے بنایا ہے۔ سپاہی نے وہیں رہنے کا فیصلہ کر لیا۔ اسحاق کے باپ نے اسے حلقہ بگوش اسلام کر کے اپنے پاس رکھ لیا۔ صبح طلوع ہو چکی تھی۔ سوڈانی سالار بے تابی سے کمانڈر کا انتظار کر رہا تھا، مگر اس کا کہیں نام و نشان نہ تھا۔ سورج اوپر اٹھتا گیا اور سالار بے چین ہوتا گیا۔ وہ سمجھا کہ کمانڈر راستہ بھول گیا ہوگا۔ اس نے ایک اور عہدیدار کو بلایا اور اسے وہی باتیں بتا کر جو اس نے پہلے کمانڈر کو بتائی تھیں روانہ کر دیا۔ اسحاق کوٹھری میں بند رہا۔ یہ دن بھی کوٹھری میں گزر گیا۔ اس کی کوٹھری میں پڑی ہوئی لاش پھٹنے لگی تھی۔ قید خانے کے سنتری جو انسانوں کے جسم توڑنے اور تہ خانے کی بدبو کے عادی تھے، وہ بھی اسحاق کی کوٹھری کے قریب آنے سے گریز کرنے لگے۔ بڑی ہی بری بدبو تھی۔ ایک سنتری نے ناک پر ہاتھ رکھ کر اسحاق سے پوچھا، او مردود، تم اس بدبو کو کس طرح برداشت کر رہے ہو؟ یہ لوگ جو کچھ تم سے منوانا چاہتے ہیں مان جاؤ اور یہاں سے رہائی لو، اس مردار کی بدبو سے پاگل ہو جاؤ گے۔ مجھے کوئی بدبو محسوس نہیں ہو رہی۔ اسحاق نے کہا، یہ مردار نہیں، شہید ہے، میں رات کو اس کے ساتھ لگ کے سوتا ہوں۔ تم پاگل ہو چکے ہو۔ سنتری نے کہا، لاش کی بدبو کا یہی اثر ہوتا ہے۔ اسحاق کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی اور اس نے لاش کے پاس بیٹھ کر قرآن کی ایک آیت کا ورد شروع کر دیا۔ یہ رات بھی گزر گئی۔ صبح کے دھندلکے میں جس دوسرے کمانڈر کو سالار نے بھیجا تھا واپس آ گیا۔ ایک تو مسلسل اتنے طویل سفر سے اس کا رنگ اڑا ہوا تھا، اس کے علاوہ وہ جو کچھ دیکھ آیا تھا اسے بیان کرنے سے اس کی زبان ہکلا رہی تھی۔ اس نے سالار کو بتایا کہ راستے میں کچھ علاقے ریتیلے ٹیلوں اور گھاٹیوں کا ہے۔ ایک جگہ گدھ مردار کھا رہے تھے۔ اس نے ایک جگہ تلوار پڑی دیکھی، جوتے اور کپڑے بھی دیکھے۔ اس نے گدھوں کو اڑایا تو پتہ چلا کہ وہ کسی انسان کو کھا رہے تھے۔ چہرہ بھی خراب ہو چکا تھا۔ اسے جو چیزیں مثلاً خنجر، چمڑے کا کمربند وغیرہ ملی وہ اٹھا کر لے گیا۔ اسے یقین ہو گیا کہ یہ سوڈانی کمانڈر کی لاش تھی۔ اس نے آگے جا کر زمین دیکھی، گھوڑوں کے پاؤں کے نشان تھے۔ یہ کمانڈر پہاڑی علاقے تک گیا، گھوڑوں کے نشان وہاں تک گئے تھے۔ کچھ کہا نہیں جا سکتا تھا کہ کمانڈر مستورات کو ساتھ لایا تھا یا نہیں اور اسے کس نے قتل کیا ہے۔ سوڈانی سالار نے کہا کہ معلوم ہو جائے گا۔ مسلمانوں کے اس علاقے میں سوڈانیوں نے جاسوس چھوڑ رکھے تھے جو انہی مسلمانوں میں سے تھے۔
ان جاسوسوں کا وہاں اور کوئی بس نہیں چلتا تھا، صرف مخبری کرتے تھے۔ اسحاق کے متعلق انہی لوگوں نے بتایا تھا کہ اس علاقے پر اسی کا اثر و رسوخ ہے۔ ہوا بھی ایسے ہی۔ شام کے بعد جو جاسوس پہنچ گئے انہوں نے سالار کو پوری خبر سنائی کہ کمانڈر اسحاق کی بیوی اور بیٹی کو لے گیا تھا اور قید خانے کے ایک سپاہی نے اسے راستے میں قتل کر دیا اور مستورات کو واپس لے گیا ہے۔ انہوں نے سپاہی کا نام بھی بتایا۔ سالار نے یہ مسئلہ سوڈان کے حکمران کے آگے رکھا۔ اس نے صلیبی مشیروں کو بتایا۔ ان صلیبیوں نے مشورہ دیا کہ خاموش ہو جاؤ، مسلمانوں پر فوج کشی کی حماقت نہ کر بیٹھنا، انہیں کسی اچھے طریقے سے دوست بنانے کی کوشش کرو، زیادہ سے زیادہ یہ کارروائی کرو کہ اس سپاہی کو خفیہ طریقے سے قتل کرا دو تاکہ مسلمانوں کو پتہ چل جائے کہ ہمارے ہاتھ ہر جگہ پہنچ سکتے ہیں۔ اسحاق پر تشدد جاری رکھو۔ اسحاق کو ایک بار پھر تشدد کے شکنجے میں جکڑ لیا گیا۔ اب تو سالار اس سے اپنے کمانڈر کے قتل کا انتقام بھی لینا چاہتا تھا۔ اسے اتنی درندگی کا تختہ مشق بنا دیا گیا جتنا انسانی تصور سے باہر تھا۔ رات کے وقت وہ بے ہوش ہو گیا اور اسے کوٹھری میں پھینک دیا گیا۔ ہوش میں آیا تو کوٹھری میں اندھیرا تھا، باہر ایک مشعل جل رہی تھی۔ اسحاق نے اپنا ہاتھ ایک طرف کیا تو ہاتھ کسی کے جسم پر لگا۔ اسے یاد آ گیا کہ یہ وہی لاش ہے جو پہلے دن سے اس کے ساتھ پڑی ہے، مگر اسے ایسا لگا جیسے لاش سانس لے رہی ہو۔ یہ اس کی دماغ کی خرابی ہی ہو سکتی تھی۔ اس کے جسم کی حالت یہ ہو گئی تھی کہ اٹھنے کے قابل نہیں رہا تھا۔ لاش نے حرکت کی۔ اسحاق نے چونک کر دیکھا، چہرے پر نظر ڈالی۔ یہ لاش نہیں تھی، کوئی زندہ انسان تھا، اور یہ کوٹھری کوئی اور تھی۔ دوسرا آدمی بھی شاید بے ہوش تھا۔ وہ آہستہ آہستہ ہوش میں آیا اور اس نے آنکھیں کھول دی۔ اسحاق بڑی مشکل سے اٹھا اور پوچھا، تم کون ہو؟ عمرو درویش، اس آدمی نے مری ہوئی آواز میں کہا۔ اوہ عمرو درویش، اسحاق نے حیران ہو کر کہا، میں اسحاق ہوں۔ وہ ایک دوسرے کو اچھی طرح جانتے تھے۔ عمرو درویش بھی صلاح الدین ایوبی کی فوج کے ایک دستے کا کمانڈر تھا۔ وہ بھی انہی مسلمان قبیلوں میں سے تھا جو سوڈانی ہوتے ہوئے سوڈان کی فوج میں بھرتی نہیں ہوتے تھے۔ عمرو درویش بھی جنگی قیدی ہو گیا تھا۔ اسحاق کا نام سن کر اٹھ بیٹھا۔ تمہیں کیا کہتے ہیں؟ اسحاق نے پوچھا۔ کہتے ہیں کہ عالم کے روپ میں اپنے علاقے میں جاؤ، عمرو درویش نے جواب دیا، اور لوگوں کے دلوں میں صلاح الدین ایوبی کے خلاف دشمنی پیدا کرو۔ کہتے ہیں کہ ہم تمہیں شہزادوں کی طرح رکھیں گے اور جس لڑکی کو پسند کرو گے وہ تمہارے ساتھ رہے گی۔ عمرو نے پوچھا، تم سے کیا منوانا چاہتے ہیں؟ کہتے ہیں اپنے تمام قبیلوں کو سوڈان کا وفادار بنا دو، اسحاق نے جواب دیا۔ اس کے عوض مجھے مسلمانوں کے علاقے کا امیر بنانے کا وعدہ کرتے ہیں۔ یہ مسلمانوں کی الگ فوج بنانا چاہتے ہیں۔ مجھے معلوم ہو گیا تھا کہ تمہیں بہت تکلیفیں دے رہے ہیں، عمرو درویش نے کہا۔ معلوم نہیں ہمیں ایک ہی کوٹھری میں کیوں بند کر دیا ہے، شاید اس میں کوئی بہتری ہوگی۔ میں چاہتا تھا کہ تم مجھے مل جاؤ۔ میں نے ایک طریقہ سوچا ہے، اس پر عمل کرنے سے پہلے تم سے اجازت لینا چاہتا تھا۔ اچھا ہوا تم مل گئے۔ تم نے دیکھ لیا ہے کہ یہ لوگ ہمیں چھوڑیں گے نہیں، عمرو درویش نے کہا۔ ہم اذیتیں کب تک برداشت کریں گے؟ آج نہیں تو کل مر جائیں گے۔ یہاں اور کئی سوڈانی مسلمان قید ہیں، کوئی نہ کوئی ان کے جال میں آ جائے گا۔ میں ڈرتا ہوں کہ ہمارے چند ایک ساتھیوں کو یہ ورغلا کر ہماری قوم میں تفرقہ ڈال دیں گے۔ ایک صورت یہ ہے کہ تم ان کی شرط مان لو، اس بہانے آزاد ہو جاؤ اور اپنے علاقے میں جا کر کچھ بھی نہ کرو۔ رات کے اندھیرے میں مصر کو نکل جاؤ، تمہیں زندہ رہنا چاہیے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ میں ان کی بات مان لوں، یہ مجھے جو سبق پڑھانا چاہتے ہیں وہ پڑھ لوں، ان کا بتایا ہوا بحروب ڈھال لوں اور اپنے تمام قبیلوں کو خبردار کر دوں کہ وہ سوڈانیوں کے کسی چکر میں نہ آئیں۔ اگر میں ان کا ساتھی بن گیا تو میں تمہیں یہاں سے نکالنے کی کوشش کروں گا۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ سوڈانی ہمارے علاقے پر حملہ کر دیں، اسحاق نے کہا۔ ہمارے لوگ اتنے جلدی ہتھیار ڈالنے والے تو نہیں، لیکن فوج اتنی جلدی ختم نہیں ہوتی۔ فوج آخر فوج ہے، ہمیں قربانی دینی پڑے گی، عمرو درویش نے کہا۔ ہم مصر سے چھاپہ ماروں کی مدد حاصل کر سکتے ہیں، جاری ہے۔ اگر آپ کو یہ قسط وار سلسلہ پسند آ رہا ہے
تو لائک، شیئر اور کمنٹ کے ذریعے ہماری حوصلہ افزائی کریں۔ جزاک اللہ خیرا۔